محدثین اس کو بغیر نہیں ہاتھ لگاتے کتاب کی حدیث کی کتابوں کو، اور وہ حدیث روایت نہیں کرتے بغیر وضو کے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ تو بدعت نہیں بنتا۔ اس نے مجھے بتایا، کہنے لگا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، شاعر اللہ کی تعظیم کرو۔ تو یہ حدیث شاعر اللہ ہے، یعنی اب میں دونوں کی بات کو ملا رہا ہوں۔ اس نے مجھے سمجھایا، میں اب اس بات کو سمجھ گیا ہوں، آپ بھی سمجھ جائیں۔ میں بات کو سمجھ گیا ہوں، اس بات کو مولانا مودودی نے رسالہ مسائل کے اندر ہمیں سمجھایا، میں اس بات کو بھی سمجھ گیا ہوں۔ مولانا مودودی نے لکھا بھی، میں نے پڑھا آپ کے سامنے، کہ شاعر اللہ صرف وہ چیز نہیں ہوتی جس کو قرآن نے 1 2 3 4 5 نام لے کر شاعر اللہ کہا ہے، نہ 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 نہ، بلکہ جن کو شاعر اللہ کہا گیا ہے نا، ان چیزوں کی نسبت، جس چیز کی نسبت اس کی طرف ہو جائے وہ بھی شاعر اللہ بن جاتی ہیں، وہ بھی شاعر اللہ ہوتی ہیں، وہ اللہ کی نشانیاں بن جاتی ہیں۔ اور یہی بات اس بندے عالم نے مجھے، جو خوارج کا بہت بڑا جید چوٹی کا عالم ہے اس وقت، اس کے خیال میں جرح و تعدیل کے اندر وہ کہتا ہے ہند و پاک عرب و عجم میں اس سے بڑھ کر رجال کو کوئی جاننے والا نہیں ہے، اور چوتھے دن کسی نہ کسی بات سے وہ رجوع بھی کر لیتا ہے کہ وہ تو اس طرح سے تھا، اب تو یہ کہ خیر یہ اس کا مسئلہ ہے۔ اس نے مجھے یہ بات سمجھائی کہ حدیث کو یہ حدیث شاعر اللہ ہے، قرآن میں اس کو شاعر اللہ اس طرح سے نہیں کہا گیا، لیکن چونکہ نسبت ہوگی وہ شاعر اللہ ہے، اس لیے امام مالک وضو کر کے اس کو ہاتھ لگاتے۔ کام نیا تھا، کام نیا ہے، مگر نیت نیک تھی۔